ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کریں، اس مہینے کا استقبال کریں، کہ جہاں مہینہ شروع ہو رہا ہے ولادت سے، دیکھیں آپ پہلی تاریخ جو ماہ مبارک رجب یا ماہ مرجب رجب کی آ رہی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پانچوں امام جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، شروع ہو رہا ہے جہاں سے مہینہ، یعنی کتنی مناسبتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ اب وہ خود اس مناسبت پر جب تقریر ہوگی تو اس تاریخ کے اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ آج ایک کلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی تاریخ یہ 3 رجب امام ہادی 10ویں امام کی شہادت۔ انہی 10ویں امام کی ولادت کی 2 تاریخیں مجھے پتا تھیں، ایک تاریخ یہاں کے پتہ چلی، ایک جو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جو مشہور تھا، جو اردو کتابوں نے لکھا بھی ہے، وہ ہے 5 رجب۔ ایران وغیرہ میں جو چیز جا کر کے معلوم ہوئی، جو بہت سے بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے اور مصادر موجود ہے، وہ ہے 15 ذی الحج۔ لیکن یہاں پتہ چلا کہ یہاں جو تاریخ منائی جا رہی وہ ہے 2 رجب۔ بالآخر بحث اس تاریخ سے نہیں ہے، تو 5 ہو یا 2 ہو، لیکن بالآخر ماہ رجب میں 2 اماموں کی شروع میں ولادت ہے۔ اگر یہ 2 رجب آپ جس سے کہ یہاں کے 2 رجب کی اعتبار سے میلاد ہوگا، تو پہلی کو امام باقر علیہ السلام، دوسری کو امام ہادی علیہ السلام، تیسری کو امام ہادی کی شہادت۔ اگر 5 رجب ہو تو 5 رجب کو شہادت، 10 رجب امام محمد باقر علیہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت۔ کہ جو ایک ایسی ولادت ہوئی کہ جس کو ولادت مبارک کہا گیا تاریخ اسلام کے اندر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 8ویں امام کے ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اچھی خاصی عمر کے بعد پیدا ہوئے، امام جواد علیہ السلام۔ اس کو بہت ہی مبارک، اور اس کو انشاءاللہ جب پہنچیں گے وہاں پر عرض کریں گے۔ اس کے بعد 13 آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 14 رجب، اسی طریقے سے 15 رجب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت، 22 رجب منصوب نظر امام صادق سلام اللہ علیہ آپ جانتے ہیں، 25 رجب امام کاظم سلام اللہ علیہ کی شہادت، 27 رجب بعثت پیغمبر، اسی مہینے میں، یعنی جس دن پہلی مرتبہ رسول اللہ مبعوث بر رسالت الہی ہوئے، 27 رجب، کہ جس پر توجہ کم ہوتی ہے، معراج پر توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن معراج تو بعد کی چیز ہے، پہلے تو مبعث ہے، جو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سنبھالی ہے رسالت کی، 27 رجب۔ 28 رجب امام حسین سلام اللہ علیہ نے مدینے سے سفر کیا۔ اب دیکھ رہے ہیں پورا مہینہ ولادتوں سے، شہادتوں سے، مناسبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اب اگر احادیث کے باب میں جائیں تو اتنی حدیثیں موجود ہیں عزیزوں، میں انشاءاللہ جب تقاریر میں آؤں گا بیچ ماہ رجب میں تو کچھ نہ کچھ حدیثیں گزارش کروں گا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے۔ اتنی احادیث موجود ہیں ماہ رجب کے سلسلے میں کہ جو واقعاً اگر خالی حدیثیں جمع کر دی جائیں تو اچھی خاصی کتاب بن جائے گی، صرف حدیثیں جمع کر دی جائیں، جو ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ماہ رجب کے سلسلے میں حدیثیں بیان کی ہیں۔ رجب نام کی ایک نہر ہے جو جنت میں ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ مفاتین نے اس کو لکھا ہے باقاعدہ،